اچھا شوکت بستہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سسٹم ہے جمہوری سسٹم جسے ہم کہہ رہے ہیں، جس کو بچانے کے لیے حکمران بہت بلند و بانگ دعوے بھی کر رہے ہیں اور بہت لوگوں کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کری یہ سسٹم رہنا چاہیے، اس سسٹم نے ابھی تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کو تو بدحال کر دیا. ملک کی 70% آبادی خطے غربت سے نیچے جا چکی ہے، 50% کے قریب 48 پوائنٹ کچھ ہے یہ لوگ غذائی کمی کا شکار ہو چکے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں پہلے ایسے نہیں ہوا. لیکن یہی سسٹم ہے جس سسٹم کی موجودگی میں قومی خزانے پر حکمران عیش و عشرت کر رہے ہیں. ایسا ہے کیوں؟ احسن صاحب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ 3 سال جو ہیں جمہور، اپنے لفظ یہ اسٹارٹ میں انٹرو میں یہ کہیں کہ ان 3 سالوں میں لوگ جو ہیں 70% غربت کی لائن سے نیچے چلیں گے. جی اسی مجھے آپ سے بھرپور اختلاف ہے اس بات پہ. دیکھیں یہ کوئی سسٹم ایک دن کا کام نہیں، 3 سال کا کام نہیں، یہ گزشتہ 40-50 سال کو آپ دیکھتے آئے. اور جمہوریت کا اس میں حصہ کتنا ہے؟ کتنی دیر آپ کے ملک کے اندر جمہوری سسٹم رہا اور کتنے سال یہاں پہ آمر رہا؟ 63-64 سال میں بتاتا ہوں، 63-64 سال کی ہسٹری میں 31-32 سال جو یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، باقی جمہوریت نہیں آپ غلط فکر دے رہے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ ایوب خان کو لے لیں، یحییٰ خان کو لے لیں، مشرف کو لے لیں، ٹوٹل لے لیں. کاؤنٹ کرنے کے بعد ٹوٹل جو جمہوریت کا دور ہے وہ میرے خیال میں ہارڈلی 10 سے 15 سال کے درمیان. نہیں ابھی 9 سال تو جناب 88 کے بعد مشرف کے آنے تک آپ کو 11 سال ملے ہیں. کہ کب کے 88 کے بعد جب آپ کو جمہوری آپ کا یہاں بحال ہوا ہے جنرل ضیاء الحق کے بعد، اس کے بعد مشرف کے آنے تک آپ کو 9-10 سال تو وہ ملے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جی جب بھی جمہوریت یہاں پہ آئی، جب ملک جمہوری حکومتوں کو ملا، بالکل ملک کے پلے کوئی جب چیز نہیں رہتی تو آمر اور ڈکٹیٹر جو ہے اس وقت جب وہ اپنی بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اکانومی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں ملک کا، پھر جمہوریت اور وہ الیکشن آتا ہے. الیکشن کے نتیجے میں عوام کے نمائندے آتے ہیں، اور جب عوام کے نمائندے آتے ہیں خزانہ خالی ہوتا ہے. اور یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ جو ریزرو آپ کو مشرف دور میں ریزرو زیادہ تھے، مشرف دور میں مہنگائی آپ سے کم تھی، قوم کے پاس پیسہ بھی موجود تھا، یہ حالات نہیں تھے. ایسا آپ مجھے سوال اپنے کر لیے، میرا جواب لے لیں تاکہ میں اپنا ویو پوائنٹ دے دوں، پھر اس کے بعد آپ بالکل کوشچن کیجیے. جی بتائیے. میں صاحب آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، جب پاکستان پیپلز پارٹی، اور آج اگر صرف یہ کہے کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو یہ انتہائی زیادتی ہے. کوئی ایسی جماعت نہیں ہے پاکستان کے اندر سوائے ان 1-2 جماعتوں کی جنہوں نے الیکشن کو کانٹیسٹ نہیں کیا. جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے اندر، وہ آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں اور مرکز میں دیکھ لیں، تمام کے تمام لوگ اقتدار میں ہیں. اور جب ہمیں اقتدار ملا اس وقت یہ تھا کہ آپ کے ملک کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس ملک کو بینکرپٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. $450 بلین کے آپ کے پاس ذخائر موجود تھے. یہ ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں، اگر کوئی آپ اس کو چیلنج کر دیں، میں نے یہ لفظ بولے ہیں، ایک بھی لفظ اس سے اوپر نیچے مجھے بتا دیجیے گا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرف کے دور میں دودھ کی نہریں جب بہ رہی تھی نا، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دودھ کی نہریں، میں کمپیریزن کر رہا ہوں. اور جب ہم نے الیکشن لڑا تھا، سنیں، جب ہم نے الیکشن لڑا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، میں اسٹیج پہ کھڑا ہو کر کہتا ہوتا تھا پانی غائب، بجلی غائب، آٹا غائب. یہ میرا اس الیکشن کے دوران ہی میں نے، صرف میں نے نہیں جتنے لوگوں نے بھی الیکشن لڑا اس وقت یہ سب چیزیں مارکیٹ سے غائب ہو چکی. نہیں آپ نے کہیں نعرہ تو نہیں دیا تھا کہ ہم آئیں گے تو یہ ساری چیزیں غائب ہو جائیں گی؟ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. اس وقت پاکستان، اور ہمیشہ جب بھی جمہوری لوگوں کو حکومت ملتی ہے، جب ملک کے پلے کوئی چیز نہیں ہوتی تو جمہوری لوگ آ جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں گے اس کے بعد لوگ آئیں گے. ابھی سسٹم چل رہا ہوتا ہے، آپ جیسے بھائی، آپ جیسے انٹلیکچوئلز. اس وقت میں، احسن صاحب آپ بھی یہاں تھے، میں بھی یہاں تھا، بہت سارے آج میں دیکھتا ہوں سو کالڈ مفکر اور فلاسفرز بیٹھ جاتے ہیں، رات کو جب بیٹھتے ہیں حکومت گرا کے جاتے ہیں کہ صبح بیڑا غرق ہوگا. یہی وہ لوگ ہیں جو ملک کے دشمن ہیں، جو ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، جو ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. جب اقتدار میں آپ لوگ ہیں، اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے. میری گزارش سن لیں، میری گزارش سن لیں. انویسٹر کب آئے گا؟ جب آپ یہ کہیں گے کہ ملک جو ہے بیڑا غرق ہو رہا ہے، پاکستان ٹوٹ رہا ہے، پاکستان دہشت گردوں کے حوالے ہو گیا ہے، پاکستان میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. انڈیا بھی آپ کے ساتھ ہے. بس صاحب مجھے یہ بتائیں، کراچی میں روز ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، آپ امن ریلیاں کر رہے ہیں، بلوچستان میں حالات خراب ہیں، یہ کون کروا رہا ہے؟ اس کو ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میڈیا کا اس کی ذمہ داری اس کو ٹھیک کرے؟ سب کا ہے. میری بات سن لیں، یہ جو ایک دوسرے کے اوپر ہم ذمہ داری ڈال دیتے ہیں نا کہ تو ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے، یہ ذمہ دار ہے،
یہ پاکستان ہم سب لوگوں نے جب بنایا تھا نا، اس میں اس وقت یہ بات نہیں تھی. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان